آج میں گلگت بلتستان کے دور دراز علاقہ ببر میں ہوں اور یہاں بھی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ ابھی میں ایک آدمی سے ملا ہوں، ان کے 8 لوگ ایک گھر سے شہید ہو گئے ہیں اور اس طرح قیامتیں یہاں بھی گزر گئی ہیں۔ اب لوگ خیموں میں ہیں اور یہ علاقہ چند دن بعد برف کی لپیٹ میں آئے گا، تو اس لیے یہاں بہت ایمرجنسی اور عجلت میں سرکار کو اقدامات اور ایکشن لینے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ لوگ یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کوئک رسپانس حکومت کو دینا چاہیے تھا، حکومت نہیں دے رہی ہے۔ حتیٰ کہ آج خود ایک امریکی سینیٹر نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور بین الاقوامی دنیا کا جو امداد ہے وہ ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہاں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے تھے، اس نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہاں کی جو تباہی بربادی ہے یہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے میڈیا نے بھی وہ توجہ نہیں دی جب تک بی بی سی اور وائس آف امریکہ اور وائس آف جرمنی اور بین الاقوامی میڈیا نے ہمارے سیلاب کے خبروں کو نہیں اٹھایا، تو یہاں کا جو میڈیا ہے حکومت نے ان کو اور کاموں میں مصروف رکھا تھا، اور وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان جھگڑے اور لڑائی اور گالی گلوچ اور ذاتی مفادات کی آگ جس میں پوری قوم اس وقت جل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 مہینے گزر گئے لیکن حکومت اب تک کوئی پلان بھی اعلان نہیں کر سکی، اور اب تک کوئی قومی پلان حکومت قوم کے سامنے نہیں رکھ سکی۔ اور 1 مہینے تقریباً وزیر اعظم نے اور وزرائے اعلیٰ نے ہیلی کاپٹرز میں فضائی سروے اور فضائی تماشے میں گزارا ہے، جبکہ عوام چاہتے ہیں کہ اب گراؤنڈ پہ آ کر لوگوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے پیسہ بھی دے دے۔ اور یہاں دیکھیے فیملی ٹینٹ بھی اب تک یہاں نہیں ہے، یعنی ایک ہی چادر نما ٹینٹ ہے، اس کے نیچے بچے، بوڑھے، خواتین اور مرد سب بیٹھے ہیں، تو ہر طرح کی مشکلات سے یہ علاقہ دوچار ہے۔ میں آج اتنی دور دراز علاقے میں آیا ہوں کہ یہاں پہنچتے پہنچتے میں صبح روانہ ہوا ہوں صبح، اور اب شام ہونے والا ہے، لیکن یہاں بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے لوگوں کے بارے میں، ورکرز کے بارے میں یہاں کے مقامی لوگوں نے بہت زیادہ دعائیں بھی دی، شاباش بھی دی۔ یہاں اس گاؤں کا جو نمبردار ہے شیر علم خان، اس نے بتایا کہ 24 گھنٹوں میں سرکار سے بھی پہلے جو لوگ پہنچے ہیں تعاون کے لیے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار ہیں، اور اس لیے انہوں نے خراج تحسین پیش کی۔ پوری قوم نے، یہاں تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر الخدمت فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کی۔ میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سیاسی بنیادوں پر وسائل کی تقسیم نہ کرے اور ایک شفاف نظام بنا لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دور دراز علاقوں میں ہیلتھ فیسلٹیز بالکل نہیں ہے۔ اس پوری سینیریو میں کہوں گا کہ 6 لاکھ سے زیادہ خواتین ایسے ہیں جو حاملہ ہے، اور یہ ایک بہت اور ڈیزاسٹر کہ جب یہ نئے مہمان آئیں گے پاکستان میں تو مچھر اور مکھیاں اس کا استقبال، اور بے شمار بیماریوں کی جراثیم جو ٹھہرے ہوئے پانی سے پیدا ہوتے ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے، یا ایک خوبصورت ماحول اور کلین ماحول اس کا استقبال کرے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کے حکومت ایمرجنسی بنیادوں پر۔ ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پر نہیں ہے، یعنی اب تک وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے درمیان میٹنگ ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو اگر صوبائی حکومت اپنی طرف سے اور خیبر پختونخوا کی حکومت اور گلگت بلتستان کی حکومت اپنی طرف سے اعلانات اور وعدے ہی کر رہی ہیں تو ایکشن کون لے گا؟ اس لیے میرا ڈیمانڈ یہی ہے کہ جو 70 ارب روپیہ حکومت نے اعلان کیا، ایک تو فوری طور پر لوگوں تک پہنچایا جائے، اور پھر یہ ہے کہ مرکزی اور صوبائی حکومتیں خدا کے لیے سیاست کو ایک طرف چھوڑ کر
3 करोड़ 30 लाख लोगों की आबादकारी है, ये कोई मामूली काम नहीं है। इस पर तवज्जो देंगे तो दुनिया साथ देगी।